معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ کرپٹ اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود وفاق اور پنجاب کا عوام دوست بجٹ منظور ہو گیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں انسانی ترقی پر خرچ کرنے کے لیے کثیر رقم مختص کی گئی۔ صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے میدان میں بزدار حکومت انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 کو نئی ایمبولینسز فراہم کی۔ 2015 کے بعد ریسکیو 1122 کو نئی ایمبولینسز فراہم نہیں کی گئی تھی۔ ایمرجنسی سروس بہتر کرنے کے لیے نئی ایمبولینسز خریدی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ 86 تحصیلوں میں رواں برس ایمرجنسی سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 27 اضلاع میں موٹر بائکس ایمبولینس سروس بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بجٹ منظور ہونے پر اپوزیشن کا طوفان بدتمیزی سمجھ سے باہر ہے۔ حزب اختلاف نے 6 دن تک کوئی تقریر نہیں کی، نہ کٹوتی کی تحریک پیش کی۔ 5 سال پورے کروں گا، کسی کی خواہش پر نہیں جاؤں گا۔ حریم شاہ کے اسمبلی کے میڈیا میں چرچے نہیں، ان کے اسمبلی میں چرچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ پیش کرنے کے وقت اپوزیشن نے شور شرابہ کیا۔ حکومت کی طرف سے تقریروں کے دوران ہنگامہ آرائی کی گئی۔ چاہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کی کارروائی چلے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ دھاندلی کے الزامات کو روکنے کے لیے ہمیں آج سے اقدام اٹھانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی اسمبلی سے اجلاس خطاب میں کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے، اب سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں تو کسی کو فکر نہ ہو کہ ہمیں دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ اگر آپ الیکشن ریفارمز نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ مستقبل میں بھی چلتا رہے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ایوان کی بدقسمتی ہے کہ 3 سال میں ہاؤس قوانین اور قواعد و ضوابط سے نہیں چلا۔ ہمارا حق ہے کہ جب بھی ووٹ چیلنج ہوگا تو گنتی کرائی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم اور رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خورشید شاہ ہاؤس کے پرانے ترین ممبران میں سے ہیں۔ جناب اسپیکر، کیا آپ کو 2 سال خورشید شاہ کی کرسی خالی نظر نہیں آئی؟ اسپیکر صاحب، کیا آپ نے پارلیمان کی روایات نہیں پڑھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس قانون کے مطابق چلے۔ کورونا وائرس کی صورتحال، محکمہ صحت نے عید الاضحیٰ کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ ترجمان کے مطابق گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ نماز عید کے لیے مساجد میں کارپیٹ وردی کا استعمال نہ کیا جائے، خطبات مختصر رکھے جائیں، شہری نماز عید کے بعد گلے ملنے کی روایات سے گریز کریں، مویشیوں کی آن لائن خریداری، قربانی کی حوصلہ افزائی کی جائے، مویشی منڈیاں شہری آبادی سے باہر مقامات پر لگائی جائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس کو بتایا کہ میں نے ایران کی طرف سے درپیش خطرات کو روکنے کے مقصد سے تہران کے حمایت یافتہ اکثریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کا حکم دیا تھا۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ اس نے گزشتہ دنوں شام اور عراق میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر اس لیے حملے کیے تھے تاکہ عسکریت پسندوں اور تہران امریکی شہریوں اور تعصبات پر مزید حملے کرنے میں مدد نہ کر سکے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क जुडिशनल एक्विनिज़म के हाथों अरबों डॉलर्स के नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकता। गुज़िश्ता रोज़ तक टिक टॉक पर पाबंदी लगाने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया। हमारी अदालतें ये क्या कर रही हैं? माँ, बीवी, बहन और बेटी का एहतराम करते हैं, ये हमारे सर का ताज है। नासिर हुसैन का ट्वीट। हरीम शाह भी दूसरी बेटियों की तरह हमारी बेटी है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत सैयद नासिर हुसैन शाह पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली से शादी का दावा किया, लेकिन ताहाल इनके शोहर का नाम सामने नहीं आ सका। हरीम शाह के ऐलान के बाद अरकान सिंध असम्बली में खलबली मच गई, जबकि अरकान सिंध असम्बली की बेगमात भी चौकन्ना हो गई। ताहम अब इस मामले पर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत नासिर हुसैन शाह ने भी रद्द अमल दे दिया है। बरतानवी माहिरीन सेहत ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत कोरोना से मरने वालों की तादाद कोरोना की भारतीय किस्म की संगीनी को छुपा रही है। भारतीय माहिरीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत न सिर्फ हलाकतों की तादाद 5 गुना कम बता रही है, बल्कि कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की संगीनी को भी छुपा रही है। माहिरीन ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से हलाकतों की असल तादाद 4 लाख नहीं, बल्कि मुमकिन तौर पर 20 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपये कमी हुई है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1,08,600 रुपये हो गई। सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $10 कम होकर $1786 फी औंस है। मकबूल अदाकारा ज़रिश खान ने रंगत पर तबसरा करने वाले सारिफ पर बरहमी का इजहार किया है। ज़रिश खान ने इंस्टाग्राम पर सफ़ेद लिबास में मलबूस तस्वीर शेयर की, जिस पर सारिफ ने अदाकार की टांगों की रंगत को लिबास के सफ़ेद रंग से मुवाजना करते हुए तनकीद का निशाना बनाया था। रंग रूप सब अल्लाह ताला की देन है, हमें शुक्रगुजारी सीखनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं इन लोगों में से नहीं जिनके पास खाना या रहने के लिए कोई छत नहीं। ज़रिश खान ने कहा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ लाजवाब है। हुस्न लोगों या चीज़ों में नहीं, बल्कि खुद की नज़रों में होता है।